السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ دعا آپ بھی اپنے لیے کریں، اسے سکون سے سنیے اور دل میں آمین کہیے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے لوگوں کے آمین سے ہماری اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اس سال ماہ رمضان کی سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رحمت کے مہینے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت، اس پاک مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد اخلاق ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، لیکن تیرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیرے توحید کی گواہی دے دیتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑی نہیں ہے، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانے سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک دو جہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا کر دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سننے والوں کی ساری پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے تمام گناہ معاف کر دے، ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے پوری دنیا پر اپنی رحمت اور برکت کا سایہ کر دے۔ رمضان خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ ماہ رمضان میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول فرماتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنائیں۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں زمیں پر گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود کو ہی خود سے تباہ کیا۔ جو تجھے پسند ہو اے اللہ مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ اے اللہ پاک، میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بے خوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے، میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔
اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل اور میرے طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میری ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام میں مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں، اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکت نازل فرما اور ہر لمحہ میری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے اور اپنے پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ، اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک، سب کی بیٹیوں کو دوسرے گھر میں بھی چین اور سکون اور ان کی زندگی عطا فرما۔ ماں باپ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے اور ہر ایک کے امی ابو کو سلامت رکھنا۔ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار ہوتی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ اے اللہ پاک، آپ ہی تو ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، میری ہر پریشانی کو سنتے ہیں، آخر میں میری مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارا سچا دوست اور مددگار ہوں۔ یا اللہ، ایک دن ہمیں چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں ایسی موت دے اگر لوگ ہمیں بعد میں یاد کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو مرحوم ہے ان کے تمام گناہ کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا کر دے، جو پریشان حال میں ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان کی برکت سے ہم سبھی کے والد کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ اے غفور الرحیم، اس ماہ رمضان کے صدقے بے اولاد بہنوں کو نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ کرے اس رمضان میں تمہاری چاہت پوری ہو جائے اور تمہاری تڑپ سکون میں بدل جائے۔ رحمتوں کے مہینے میں تم پر بھی رحمت کی دگنی بارش کر دی جائے، تمہارا ایمان کامل بنا دیا جائے۔ دعا ہے اللہ پاک سے اس ماہ رمضان ہم پہلے سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں، انشاءاللہ۔